الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المؤجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھو سارے برادر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جلال تاجدار بطحا نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر مجمع کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو بعد میرے انتہائی معزز و محترم علماء کرام ناز خانان شریف نظام آج دیئے پاکیزہ ایمانی نورانی روحانی ماہانہ محفل 11ویں شریف جامعہ مسجد سراہاں گجرات کے اندر انعقاد پذیر ہے جہدے وچ تسی تے میں شامل ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے دنیا اور آخرت کا ذریعہ نجات بنائے اور سانو حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ تے چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت و ذکر الصالحین کفارہ. حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور مرسلین کا ذکر جڑا ہے یہ عبادت ہے. ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت و ذکر الصالحین کفارہ کہ انبیاء اور مرسلین کا ذکر رسول اللہ پیغمبران نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے اور صالحین اس کو مراد پوری امت اولیاء کرام علماء ربانیین دی ذات ہے. انہاں دا ذکر جڑا ساڈے گناہاں دا کفارہ ہے. تے اسی بیٹھ کے کی کرن لگے ہاں اسی بیٹھ کے اج دی اس نشست دے اندر میں حضور محبوب سبحانی کتب ربانی قندیل نورانی شماد لامکانی غوث سمدانی پیر لاسانی الحسنی والحسینی مرکز دارائے قطبیت ماہر مرتبہ غوثیت مظہر شان نبوت مصدر شان ولایت پیر پیران میر میران شاہدینہ محبوب رب دو جہاں
واقف اسرار لامکان، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، فرد الافراد، سید السادات، صاحب الکرامات، مظہر العجائبات، نجیب الطرفین، غوث الثقلین، غوث غیث القونین، زبدۃ العارفین، عمدۃ السالکین، سلطان الواصلین، برہان الواصلین، غوث العالمین، شیخ الانس والجن والملائکہ، سیدنا حضرت میرا محی الدین ابو محمد، سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی قادری المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز میں بولیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا گیا۔ اللہ تعالیٰ صاحب حضور غوث پاک دی خدمت گارہ میں اور آپ نے خاتمہ اور مریدہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور شاعر نے اس کا ترجمہ کی آواز ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور یہ لطف لینا چاہتے ہو میرے نال مل کے پڑھو تاکہ ایک سکون آئے، ایک نورانی کفیت محفظ کے تاری ہو جائے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کر کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور آخری کلام شعر ہے، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ علی، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ علی، اے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید آیت کریمہ تلاوت کی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کی ذات فرماتی ہے، پوری کائنات کا خالق مالک رازق، فرمایا الا خبردار، ذکر کن آتا ہے؟ ولیاں کا، رب دے محبوب بندیاں کا۔ رب نے فرمایا دنیا آ رہے ہو ایسے نہیں، ایسے سنانا تو خبردار ہو کہ تم خبردار، بے شک جڑے میرے ولی نے، جڑے میرے محبوب بندے نے، فرمایا نہ ہی انہوں نے دنیا کا کوئی ڈر ہے، نہ ہی آخرت میں کوئی انہوں نے حضروں بنا دے، نہ ہی وہ پریشان ہو دے۔ فرمایا تم آ جانا دی اللہ نے انہوں نے بات چاہیے تھا فرما دے۔ اللہ کا قرآن آخر دل کا جنت التی نور تو من عبادنا من کانا
محبوب سبحانی شوال لمقانی شہنشاہ ولایت کا ذکر اللہ اکبر. میں علماء کی دماغ میں سنیا ہے، کتاب میرے کو نہیں آئی لیکن کتاب کے حوالے نہ گل کرا تھا. سیرت غوثیہ حضرت علامہ فیض احمد اویسی باوردپوری انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک بڑی کمال گل لکھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 11 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن وحی کے ذریعے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پیغام بھیجا. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھیجا. پیغام کی تھی جبریل امین علیہ السلام آئے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو پیغام سنایا. آقا کریم مسجد نبوی کے اندر جلوہ فروز آ کہ میرے آقا مسجد نبوی تو نکلے کہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ ظاہرہ راکعہ حضرت سیدہ فاطمہ النساء العالمین اور سبحان اللہ کرامہ چلتی انہوں نے کہا گئے. جب کہا گئے کہ حضرت امام اسماء حسین علیہ السلام موجود نے، فاطمہ الزہرا موجود نے، مولا کائنات موجود نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی جاتے سن تے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کے چومنا پہلو چومنا، انہوں نے پیار کرنا، انہوں نے گود وچ لینا. اج خلاف معمول امام الانبیاء شہنشاہ اقدس امام میرے تو تواڈے آقا پوری کائنات کے سردار اج جس ویلے گئے نا گھر تے حضرت امام حسن علیہ السلام نے اٹھایا تے کدی رخسار چومدے نے، کدی پیشانی چومدے نے، کدی سر چومدے نے، کدی ہاتھ چومدے نے، کدی سینہ چومدے نے. تے سیدہ النساء العالمین عرض کردیاں نے ابا جی اج خلاف معمول کی گل ہے، اگے حسین نوں چومدے ہو اج حسن نوں چومنے آ. اللہ اکبر جل شانہ. امام الانبیاء شہنشاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی سیدہ النساء العالمین آج جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی ایک عجیب خبر دی ہے. جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ دی نسل جڑی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سلب کے اندر رکھ دیتی ہے. آپ دی نسل جڑی ہے آل نبی اولاد علی عبیدی. فرمایا جڑا بیٹا حسن ہے اے جڑا بیٹا حسین ہے نہ تو تہاڈی ساری نسل چلنی ہے. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق جبریل نے خبر دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے جلیل القدر امام تشریف لے آندے اور سارے حضرت امام حسین علیہ السلام دی نسل دے وچوں تشریف لے آندے. حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام تقی علیہ السلام، حضرت امام نقی علیہ السلام، حضرت امام اسد عسکری علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، آخر زمان کے اندر حضرت امام مہدی علیہ السلام. اور دوسری خبر ہے دیتی ہے جبریل امین علیہ السلام نے کہ جیڑا تہاڈا شہزادہ امام حسن نے فرمایا دی نسل دے اندر ایک 5ویں صدی ہجری دے اندر ایسا شہزادہ دنیا تے تشریف لے آئے گا اور جدا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت پیر محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. کتنی بڑی گل سنائی بڑی علماء کو کر میرے بہت سباب دی بشارت تھی امام الانبیاء نے عطا فرمائی. خدا دی قسم میں بڑی تقید نال دے بیان کرنا میرا ریکارڈ پہ ہوتا ہے. حوالے موجود نے دنیا کے اندر کدی علم دی رسالت ہوندے نا تے مزہ بڑا ہوندا ہے. عاشقاں بڑا مزہ ہوندا ہے وہ یہ گلاں کرن لگیا بھی سنا لگیا بھی تے سنا لگیا بھی تہاڈوں شاید اتنا مزہ نہ آیا جتنا میں مزہ میں کے گل سنائی. میرے آقا نے فرمایا کہ من جبریل نے خبر دیتی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے اندر امام حسن علیہ السلام کی نسل تو ایک شہزادہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے تھا جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی ہوئے گا. فرمایا وہ اس طرح ہوئے گا جس طرح میں تمام نبی رسولہ کے اندر میں پوری کائنات کا سردار ہوں. فرمایا وہ پوری کائنات کے دنیا کا قیامت تک سردار ہوئے. اور اسے گل دی ترجمانی شاعر نے کی دی شاعر آ گیا جو محمد در میں آنے انبیاء غوث العظم
امت مصطفیٰ فرمایا صحابہ کرام تو بعد تابعین تبع تابعین آئمہ مجتہدین تو بعد پوری کائنات دے قیامت تک ولیوں دا سردار عبدالقادر جیلانی ہوئے دا. اور پھر جس آپ کی بشارت تھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تو لے کے حضرت جنید بغدادی تک وقت جلیل القدر اولیاء نے حضرت جنید بغدادی کا شمار جڑا ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری دے مرشداں دے وچ ہوتا ہے تے الہامی کفیت تے غوث پاک مطلب حضرت جنید بغدادی نے فرمایا معاصرے ممبر جمعہ پڑھا دیا فرمایا کہ منو الہام ہویا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ منو الہام ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 5ویں صدی ہجری دے اندر بغداد دے قصبہ جیلان دے اندر ایران دے قصبہ جیلان دے اندر ایک حسنی حسینی سید پیدا ہوئے گا جنہا نام عبدالقادر جیلانی ہوئے گا اور بار سرے بھی پر اعلان فرمائے گا قدمی آدئی علی رقبت کل ولی اللہ. فرمایا 5ویں صدی ہجری دے اندر ایران دے شہر جیلان دے قصبے دے اندر ایک حسنی حسینی سید پیدا ہوئے گا جڑا ایک وقت آوے گا اعلان کرے گا کہ میرا قدم جڑا تمام اولیاء دی گردناں دے اوپر خدا دی قسم پڑھن والے دماغ نوں پوچھو کہ آج تک تو حضور غوث پاک تو کوئی بھی کسی ولی نے اعلان نہیں کیتا اور ولی بڑے بڑے ہون گے قیامت تک بھی کوئی ولی اعلان نہیں کرے گا. جس طرح غوث پاک سرکار نے ہدایت پوری دنیا دا وچنا اسی طرح دربار عالیہ مولا شریف کو مری حضرت خواجہ پیر محمد قاسم مولوی حضرت خواجہ پیر نذیر احمد سرکار مولوی حضرت خواجہ پیر ہارون رشید سرکار مولوی خدا دی قسم کا اڑا کے اللہ کے مسجد میں بیٹھیا یہ نا ہستیاں دا اور مولا شریف کا فیض پوری دنیا کے اندر کیونکہ اللہ نے انہاں بھی ولیاں دی سرکاری عطا فرمائی. یہ بھی حضور غوث پاک کے نائب نے غوث پاک سرکار دا جبہ مبارک سرکار کو بھی عطا ہوئے حضرت پیر نذیر احمد سرکار مولوی گل دور نکل جاتی میں غوث پاک سرکار دی مقابلہ کرنا. اللہ اکبر جل شانہ اللہ میرے مرشداں دے درجات بلند کرے اور ساری کائنات میں مرشداں دے درجات بلند کرے تے شہر جائے بغداد کا خیر قیامت تک جاری و ساری فرمائے. جس رات غوث پاک سرکار بڑیاں تے تشریف لیا سی نا اس رات کسی اور نے آ کے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بشارت نہیں دیتی مبارک نہیں دیتی بلکہ دعا جانا تے سردار محبوب پروردگار امام الانبیاء شہنشاہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک کو چلے میں بغداد شریف دی سرزمین جیلان دے قصبے دے اندر تشریف لائے نے اور حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دے دینے آگے فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وهو ولدی ومخبوبی ومخبوب اللہ تعالی وسیکون له شان بالاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء فرمایا ہے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی تمہانوں مبارک ہوئے اگتی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیرا بیٹا تمہانوں عطا فرمانا ہے فرمایا اور رب دا بھی محبوب ہے اور رب دا بھی محبوب ہے تے جگ دا بھی محبوب ہے فرمایا اور رب دا بھی محبوب ہے تے میرا بھی محبوب ہے ولیاں غوثہ قطبہ عبداللہ نے دردی شان تے مقام اے ہوئے گا جس طرح میں پوری کائنات میں نبیوں کے رسولہ دا سردار ہے اے تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی پوری کائنات میں قیامت تک ولیاں دا سردار ہوئے گا. سبحان اللہ. یہ بشارت مبارکی نے دیتی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جاب فرمائی. پھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن دے وچ یتیمی آ گئی. آپ دی والدہ مائدہ آپ نو لے کے اپنے والد محترم سیدنا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لین کول لے تے جان عرض کر دیا نے ابا جی بچپن وچ عبدالقادر یتیم ہو گیا تے کفالت تساں فرمانی ہے ایتھے ہی رہنا میں بھی اس بھی ایتھے رہنا تے اللہ اکبر سیدنا حضرت عبداللہ جیلانی وقت دے غوث کتب تے اداس آپ دی شہرت دور دور تک آپ کا فیضان پوری دنیا کے اندر جاری وساری آپ نے فرمایا کوئی نہ غوث پاک سرکار اور ایتھے اپنے نانا جی دے گھر رہے تھے
کہ جڑا ویکھدے نے کہ روندے دنیا ہوندی ہے تے ہستی جاتی ہے، بے مرادی ہوندی ہے تے مراداں لے کے جاتی ہے۔ خدا دی قسم اللہ دے ولی جڑے نے او اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے درمیان اس طرح نے جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ نے، اللہ کے ولی بھی اس طرح ہی نے، وہ بھی خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ نے۔ اللہ نے پوری کائنات کے وچ اپنے ولی پیدا فرمائے نے۔ اللہ اکبر۔ آپ ویکھدے نے کہ دنیا روندی آندی ہے تے ہستی جاتی۔ آپ نے دیکھا کہ بی بی آئی، بی بی نے بچہ چکیا، بچہ بڑا بیمار ہے تے بی بی روندی روندی آئی تے حضرت عبداللہ سومئی دے حجرے دے اندر کمرے دے اندر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا کس طرح ایک ایک بندے پوچھتے ہیں اللہ دے بندے تے جب انہوں نے باری انہوں نے کیا بچہ بیمار ہے یا حضور دعا فرماؤ بچہ ٹھیک ہو جائے، بچہ بیمار ہے بڑا سخت تو دعا فرماؤ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے لوح محفوظ دی طرف دیکھا، لوح محفوظ است پیش ضروری ہے جی میں تسی میرے سامنے بیٹھے ہو نا اسی طرح لوح محفوظ اللہ دے بندیاں دے سامنے ہوتا ہے، انہاں واسطے دور دراز دی گل ہی کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ سومی نے ویکھیا تے فرمایا تیرے بچے دی زندگی ختم ہو گئی، تیرے بچے دی زندگی کو نہیں ہے، اللہ تیرے درمیان فرمائے تیرے بچے دی زندگی ختم ہونا نہیں۔ بس یہ گل آپ کے منہ چوں نکلی، بچہ تڑپیا تے تڑپ کے ماں دی گود وچ جان دے دتی، ماں دیاں تے چیخاں نکل اوتھا کیا کہ اس بارگاہ وچ جڑا آوے تے لے کے جائے مرادا تے میں آئی تے میرا بچہ ہی بہت ہو گیا۔ اور روندی روندی جس ویلے روندی قربانی باہر نکلی نا تے اگے غوث پاک سرکار ننھی جی ہے چھوٹی جی ہے اس طرح دی عمر سی 8-10 سال دے سن، اس طرح دیکھنا ہے بچے بیٹھے نے تے شہزادے سن سونے ہی بڑے سن تے رب دے محبوب بھی سن تے اگے جا کے فرماندے نے اے اللہ دی بندی اتھے دنیا ہستی آوندی ہے روندی آوندی ہے تے ہستی جاندی ہے تے تو روندی آئی ہے تے چیخدی جاندی ہے ہویا کی ہے؟ جو آخدی آئی سا بچے واسطے دعا کراں تے تواڈے نانا جی نے فرمایا کہ ایدی قسمت وچ ایدی زندگی کو نہیں ایدی قسمت صحت چھمائی کو نہیں تے اے بچہ اسے ہوئی تڑپیا تے میری روح کی جان دے دی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دی بندی ذرا غور میں تیرا بچہ زندہ ہے، میرے غوث کی زبان جو نکلیا اللہ نے بچے کو زندگی عطا فرما دی۔ جب بی بی نے کپڑا چوک کے ویکھیا بچہ کھیل رہا ہے، فرمایا جا میرے نانا جی نوں دس کے بھی اندر کہ تسی آندے ہو بچے دی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور ذرا لوح محفوظ تے نظر مار کے ویکھو، چاتی مار کے ویکھو۔ اللہ اکبر جل شانہ عورت ہنسدی گئی، خوشی نال گئی، جا کے عرض کرتی ہے ویکھو میرا تے بچہ کھیڈدا ہے پیا، اے میرا تے بچہ زندہ ہے، خدا کہ دی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر حضرت عبداللہ سومئی نے لوح محفوظ تے نظر ماری، عورت بچے دی بڑی لمبی زندگی لکھی تھی، فرمایا میرے کمرے تو نکلن تو بعد کی کیتا ہی مینوں ایک گل دس، او کہندی ہے عورت تے کچھ نہیں کیتا ہے کہ تواڈے خاندان دے شہزادے عبدالقادر جیلانی کھیل رہے سن، انہاں پوچھیا ہے بی بی بچے نوں کی ہویا ہے؟ میں کہیا بچہ بہت ہو گیا ہے، اب روندی آئی تھا تے قربانی جا رہی ہاں۔ انہاں فرمایا بچے نوں ویکھ، جدوں میں ویکھیا ہے بچہ میرا زندہ ہو گیا ہے، حضرت عبداللہ سومئی نے چھڑی پکڑی تے چھڑی پکڑ کے باہر نکلے تے فرمانے میں عبدالقادر کھلو جا میں تینوں حل کرنا وا۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی جڑے نے اپنے دوستاں نوں فرماندے نے اور دوڑو نانا جی آ رہے نے مینوں بچا لو۔ آپ دوڑدیاں قبرستان سی نال قبرستان دے اندر داخل ہو گئے اور فرماندے نے اے قبرستان آئیو مینوں بچا لیو، میرے نانا جی مینوں مارن لگے جے۔ جدوں اے گل کیتی خدا دی قسم علماء فرماندے نے قبرستان دے اندروں 300 مردے اپنیاں قبراں چوں نکل کے عبدالقادر جیلانی دے گرد گھیرا پا لیا۔ جدوں نانے نے شان ویکھی نا پترے دی تے فرماندے نے سونیا ایڈی چھوٹی اور ایڈی چھوٹی عمرے رب دے ایڈے بڑے راز نہیں ظاہر کریندے۔ اللہ اکبر جل شانہ فرمایا میں تینوں سونیا مارن واسطے تے نہیں نکلیا، اور میں ایک راسی نے رب نے تے نشانہ ہی بڑی دیکھ کائنات دے اندر بھیجی۔ اللہ اکبر جل شانہ میرے غوث پاک دا وقت جدوں عروج آیا جوانی آئی، اللہ اکبر میرے غوث پاک ممبر تے بیٹھ کے جلوہ افروز نے حضرت شیخ بقا بن بطور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ علی بن عقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جلیل القدر اولیاء کرام جڑے نے حضور غوث پاک دی بارگاہ میں جدوں آپ بیٹھ کر نا منبر تے 70,000 دا کلمہ غوث پاک دی بارگاہ جا کر اور اگلی شام کے لیے نصیحت سے 300 اولیاء کرام ہوتے تھے اور پیچھے 400 محدثین
مؤرخین ہوندے سن جڑے آپ دے براوین جڑے نے انہاں نوں لکھدے سن پہلی صف دے وچ 360 تو بھی زیادہ اولیاء اللہ 350 360 اسی طرح اولیاء اللہ کی تعداد کو تیرے ہوندی تھی وہ بیٹھتے سن اللہ اکبر جل شانہ میرے غوث پاک منبر تے جلوہ فروز میں جو بعض نصیحت کر رہے نے تے بعض نصیحت کردیاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے جدوں کھڑے ہوئے تے اللہ تبارک و تعالی دے مخلوق جڑے نے وہ سامنے آ گئے انہاں نے کوئی جبہ عطا فرمایا قمیض عطا فرمائی جدوں قمیض غوث پاک نے پہنی اللہ اکبر جل شانہ تبارک تعالی اللہ تبارک و تعالی کی طرف الہام ہویا اور حضور امام الانبیاء نے فرمایا ہونے کا ارشاد فرماؤ قدمی عادی علی رکبت کل ولی اللہ غوث پاک سرکار نے فرمایا اے دنیا والو آج سن لو آج اللہ نے عبدالقادر جیلانی اور شان دے و مقام عطا فرما دیتا ہے کہ آج میرا قدم ہے جڑا اس کائنات دے سارے ولیاں دی گردناں دے اوتے ہوئے سبحان اللہ بادشاہ نے منبر میرے غوث پاک نے فرمایا اعلی حضرت امام اہل سنت اللہ اکبر جل شانہ ہوگا آپ جنہوں تربیت آپ کی فرمانے لے آپ فرمانے لے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف ڈرے والا تیرا کعبہ کرتا ہے طواف ڈرے والا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا میرے بہت بات مدینہ اور تعالیٰ ہوندیاں شانہ اللہ اکبر جل شانہ حضرت امام محدث ابن جوزی وہ بندہ جس نے حضرت امام بخاری دے تنقید دے اوپر کتاب لکھی اتنا نقطہ دان اتنا سید اور اتنا جلیل اور قدر عالم ہے کہ وہ آپ کی محبت کبھی عالم نہیں ہویا آپ ایک خلیفہ سن جنہاں کا نام بغداد شریف تھے حضرت ابو مظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک انہوں نے فرمایا اے علامہ ابن جوزی تسی کسی وقت تشریف لے آؤ میرے مرشد پاک کی محفل لے انہیں کیا انہوں نے کیا کہ نہیں اور یہ صوفیات میں بیدار میں نہیں جاتا میں نہیں سنتا خان کا انتظام تو میں اللہ خان کا انتظام ہو میں نہ اگر سنت کے مطابق پھر علامہ اقبال نے فرمایا تھی نکل کر خان کا ہی تھی عطا کر رسم شبیری کہ فکر خان کا ہی ہے فقط کندرہ دل گیری تیرے دینوں مذہب سے آ رہی ہے کوئے رحمانی کہ مرنے والے لوگوں کا یہی ہے عالم پیر اگر
کہ نکل کے خانقاہ وچوں ایتھی بھی رسمات آکھدیاں پیندیاں نے کہ جڑیاں مولا کائنات دے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے اندر عطا کیتی. تو فرمایا میرا پیر بڑا عالم ہے، میرا پیر بڑا مفتی ہے، محدث ہے، ساریاں میریاں گلاں نے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دی تعریف فرمائی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العالم افضل من 70,000 عابد متعدد قائم اللیل و صائم النہار. فرمایا عالم دین وہ عالم ربانی عالم با عمل وہ عالم دین غوث پاک کے عالم ہوئے، وہ عالم دین حضرت دادا گنج کو چلیت میری دے عالم ہوئے، وہ عالم دین جڑا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی میری دی مثل ہوئے، وہ عالم دین جڑا حضرت خواجہ محمود قاسم مولوی نے خواجہ پیر نظیر احمد خواجہ پیر ہارون رشید کے شہنشاہ گولڑا پیر میر علی شاہ پیر سیاد دی مثل ہوئے. فرمایا وہ عالم دین جڑا پاک ملے. فرمایا 70,000 اونا عابدان کو افضل تے اللہ ہے جڑے شب بیدار بھی ہونا، تہجد گزار بھی ہونا، قائم اللیل بھی ہونا اور روزہ رکھنے والے بھی ہونا. تو ایک عالم دین افضل دیا. حدیث پاک اللہ اکبر جب سے حضرت امام محدث ابن جوزی آگے گیا ٹھیک میں چلنا چادر پہ ہے نا وہاں ایسا بیٹھے سن آج پیچھے بیٹھ کے ایسا کر کے ایسا کر کے چادر دی ایسا بیٹھ جب ایسا بیٹھے نا پیچھے بیٹھ کے تے حضرت خلیفہ ابو المظفر آپ نے وہ بھی نال سا. غوث پاک سرکار کا ایک طریقہ تھی کہ آپ کی کرتے سن کہ قاری صاحب ایک طرف فرماتے سن تسی اٹھ کے قرآن پڑھو اور جڑی آیت پڑھتے سن وہ دا ترجمہ دی تفسیر پھر بیان کرتے. قاری صاحب نے آیت پڑھی قرآن کی تلاوت کی، آپ نے وہ دا ترجمہ بیان کی، تلاوت دی تفسیر بیان کی. خلیفہ ابو المظفر نے فرمایا یہ ہوتی امام محدث ابن جوزی نے فرمایا دوسری تیسری چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں غوث پاک سرکار نے 13 تفسیراں بیان کی. امام محدث ابن جوزی نے کیا ساریاں ہوتی ہیں. غوث پاک سرکار نے 24 15 16 17 18 اب تک 40 تفسیراں بیان کر جی 27 تفسیراں اور بیان کی دیا. حضرت امام محدث ابن جوزی نے فرمایا خلیفہ صاحب نے ہوندی ہیں انہاں کہا کہ 13 تک تے علم ہے سی اگے کوئی پتہ نہیں. جدوں اتنی گل کیتی نا غوث پاک سرکار نے تو جو غوث پاک نے بھی محدث ابن جوزی سی کیونکہ وہ بھی ترغیب کرتے ہیں دلوں دے بارے بات ہوئے علماء کے سامنے زبان دے تے کنٹرول رکھو اور اولیاء دی میں ہوندے تے دلوں دے کنٹرول رکھو. اے اولیاء دلوں دے جاسوس ہوندے نے اور دلوں دی گلاں جانتے نے، دلوں وچ آਉਣ والے خیالات جانتے نے. اے دل دی گل اٹھا لیندے نے. دل دا فرمایا محدث ابن جوزی اجے اسی کلو کار دی گل کرنے ہاں اسی ہن کلو کار کو حج کر دنے ہاں. فرمایا اے کہ وہ گلاں سن جڑیاں دائی علم جان اے تے تفسیراں وہ بیان کیتیاں نے. آؤ اور میں دی روحانی تفسیر علم نبوی دی تفسیر بیان کراں. جدوں میرے غوث پاک نے کہہ کے گل اگلی کیتی محدث ابن جوزی نے چادر ملا کے پڑا ٹوٹی جمعہ ملا کے کریا اور غوث پاک کے پیروں میں جا کے یا رب کعبہ دی قسم رب کعبہ دی قسم عبد القادر جیلانی اگے دوروں سنیا رکھنا اج زبان اج بات سامنے بیٹھی نے تہاڈی گل تے کمیت دی وجہ ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ نعرہ تحقیق علماء اہل سنت زندہ باد. یہ غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دا علم ہے. یہ علم جڑا ہے نا بعد میں جو کرے فقیری وہ کافر مانے دل والا ہو پہلے بندہ علم پڑھ لے او دے اوتے پھر عمل مرشد کے مطابق مرشد دی ہدایت کے مطابق عمل کرے تے یہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح سونے تے دعا گیا ہے. تے میرے غوث پاک سرکار اللہ اکبر جل شان بڑیاں کرامات غوث پاک سرکار کی کرامات دیکھنا لگو گی نا تے غوث پاک سرکار کی کرامات ختم نہیں ہوندیاں لکھڑے والے بندے ختم ہو جاتے. لیکن میں ایک دو گل غوث پاک سرکار کی سنا کے اپنی گل ختم کرنا. ایک عورت وہ دیا اولاد نہیں سی ہے وہ بڑے اللہ دے بندیاں کو گئی. پتہ ہے تھانوں اس گل دا ویلا میں کہ جس رات غوث پاک سرکار دی اولاد دے پاس عادت ہوئی تھی نا اس رات قصبہ جلان دے اندر اللہ نے 1100 بیبیاں کو بیٹی عطا فرمائے. اندر ہی یار بھی کتے گئے رب نے پہلے دن یار بھی بڑھا دی سونے اپنے عبد القادر تھانوں بھیجیا تے تواڈے صدقے دی 1100 بیبیاں دے گھر اس قصبے دے اندر کسے بھی بچی نہیں ہوئی کوئی ثابت کر کے دے
سارے اللہ نے بیٹے عطا کیتے پھر ایڈی گل نہیں اللہ نے سارے کو غوث پاک کے صدقے ملائک دیتا عورت ایک عورت سی آپ کے زمانے میں بڑے ولیاں کول گئی جہے ولی کو جائے جہے اللہ کے ولی کو جائے ان کی قسمت اولاد نہیں سی ہے وہ بہن اکھاں بند کرن تو نیلی کرن لوہے کو خود چاٹی پر یا کر بی بی تیری قسمت اولاد نہیں ملی اسی تم کتوں لے گئی وہ بی بی پھرتی پھراندی غوث پاک سرکار دی بارگاہ کسی آکھیا تو غوث العالم جیلانی سیدنا عبد القادر جیلانی دی بارگاہ چلی جا اللہ تیرے تے مہربانی کر دے اللہ تیرے کو اولاد دے چھڑے جس میں بندہ نا امید ہو گیا انہوں دی امیداں ٹوٹدیاں ہوندیاں بھی جے تو 1 2 4 5 10 50 100 جگہ تو نام رکھنا پڑے وہ امید ٹوٹ جاتی انہیں عورت نے کہا کہ مل جاتی تے میں جاتی ہوں عورت تو غوث پاک دی بارگاہ چا تو نے آ کے عرض کی دعا فرماؤ اللہ میں اولاد دے تو غوث پاک سرکار نے پھر مراقبہ کیتا نہ فرمایا تیری قسمت کی اولاد کو نیچے اللہ کی چھوڑ دے اللہ اکبر جل شانہ بی بی جڑی یہ طرف گئی اوز گیا میں بڑے بڑے غوثاں بڑے بڑے ولیاں اور غوثاں دے آستانے تے گئی سارے نے کیا ہے بی بی لوح محفوظ تے تیری قسمت دے اندر اولاد نہیں میں دنیا نے کیا ہے ولیاں نے کیا ہے جا بی بی غوثاں دے قطباں دے سردار غوث العالم جیلانی دی بارگاہ وچ چلی جا اللہ تینوں بیٹا بھی عطا فرمائے گا تے بیٹیاں بھی عطا فرمائے گا تے میں تواڈے آستانے تے اس واسطے آئی ہاں کہ میری قسمت وچ نہیں اج مینوں اللہ دی بارگاہ تو لے کے دیو اللہ مینوں عطا فرما دے تواڈے صدقے میرے غوث دا دریا غوثیت جوش دے اندر آ گیا میرے غوث پاک دا دریا جڑا ہے وہ جوش دے اندر آ گیا عرض کی یا رب العالمین مینوں ایک بیٹا عطا فرما اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عبد القادر جیلانی لوح محفوظ دی قسمت دے اندر اولاد نہیں عرض کی یا اللہ اینوں 2 بیٹے عطا فرما فرمایا جی قسمت دے اندر ایک بیٹا نہیں تو کیوں دیا عرض کی یا اللہ اینوں 3 بیٹے عطا فرما میرے غوث پاک نے فرمایا یا اللہ اینوں 4 بیٹے عطا فرما یا اللہ اینوں 5 بیٹے عطا فرما یا اللہ اینوں 6 بیٹے عطا فرما یا اللہ اینوں 7 بیٹے عطا فرما اللہ تبارک و تعالی نے عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم نو الہام فرمایا سیرت غوث اعظم دے اندر ایک گل یہ سارے واقعات موجود نے قلائد الجواہر دے اندر بھی موجود نے یہ ساری گلاں کتاباں دے اندر لکھیاں نے میرے غوث دے صدقے اللہ نے اس بی بی نو اور عورت نو دی قسمت وچ ایک دھی تے ایک پتر بھی نہیں تھی اللہ نے اپنے محبوب بندے دے صدقے 7 بیٹے عطا فرمائے فرمایا محبوب بس کر چھوڑو محبوب ایلیاں دی دعوت دے چنگے نہیں لگتے جاؤ 7 تے پہنچ گئے ہن اگے نہ جاؤ 7 تے جڑے پہنچے تو اللہ نے فرمایا فریقیوں لکھ دیو اور میرے عبد القادر جیلانی کے صدقے اور میں اس اور پڑھوں تم اس بی بی کو 7 بیٹے عطا غوث پاک سرکار دی بارگاہ تے کوئی خالی گیا نہیں کہ کوئی جا ہی نہیں سکتا کہ وہ بی بی کتنی پھر مشکل ہوئی تھی اللہ اکبر جل شانہ سلطان عارفین امام العارفین نے وہ ترجمہ کیتا کہ جس ویلے مشکل وقت دے اندر پھرتی تھی پئی جو کی بھی آتی تھی دل دریا سمندروں ڈوبے تے کون دلا دیا جانے وچے
امام العارفین نے کیسا خراج عقیدت پیش کیتا ہے اے وہ بارگاہ ہے جتھے رومی کشمیر عارف کھڑی انہاں بھی اپنا نظرانہ عقیدت پیش کیتا ہے تے جڑا رومی کشمیر دا سب تو بڑا شعر غوث پاک دی بارگاہ وچ لکھیا ہے وہ میں تمہیں سنانا اس تو بعد ایک کر تے بس گل کے واقعہ گل ختم ہو گئی وہ کیڑا شعر ہے رومی کشمیر عارف کھڑی فرماتے نے واہ واہ میرا شاہ شاہدہ تے سید دوئی جہانی غوث العظم پیر پیرادہ تے محبوب ربانی غوث پاک سرکار کے زمانے کے اندر ایک بندہ بہت بڑا تاجر سی وہ دا نام نعیم سی وہ بغداد شریف دا رہن والا سی وہ حضرت عماد بن مسلم بن دباس رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی غوث پاک سرکار کے زمانے میں سن آپ ابتدائی جڑی تصوف دی تربیت ہے نا کول آؤندے سن جس ویلے بغداد شریف آئے حضور غوث پاک دا جوانی دا ٹائم سی انہاں دا بڑھاپے دا ٹائم یعنی غوث پاک سرکار دا ابتدائی زمانہ سی تے انہاں دا آخری زمانہ انہاں دا ایک مرید جڑا نا وہ انہاں دی بارگاہ حاضر ہویا حضرت شیخ مسلم بن عماد بن دباس دی بارگاہ انہیں عرض کیتی حضور میرا ارادہ ہے کہ ملک شام طلائع الجواہر کے اندر تفریح الخاطر کے اندر باجت الاسرار کے اندر واقعہ موجود ہے ساری گلاں جڑیاں کتاباں دے حوالے دیتے انہاں دے اندر موجود ہیں انہوں نے کہا حضور میرا ارادہ میں بنتا ملک شام دا جان دا تے 700 دینار جڑے میں تجارت واسطے انہاں دا مال لیا اوتھے جا کے بیچنا چاہنا تے میری نیت دے مطابق مجھے نفع دے تے بھرپور نفع دے تے میں اتھوں نفع کما کے واپس بغداد شریف آواں تے منو اجازت فرماؤ تے دعا فرماؤ اسی اللہ دے ولیاں کو جانتے ہیں نا جا کے اجازت لینے ہیں تے دعا لینے ہیں تے حضرت آپ دے میرا مرشد حضرت مسلم بن بعد میں عماد بن دباس آپ نے لوح محفوظ سے دیکھا نا جدوں تے فرمایا اے جڑا سفر ہے نا تیرا یہ دے اندر لکھیا ہے کہ تو تیرا مال بھی لٹیا جائے گا ڈاکو جڑے لٹ دے ہیں اور تو خود بھی قتل ہو جائے اس واسطے میں منع کرنا کہ تو نہ جا بندہ بڑا پریشان ہوا تیاری کیتی ہے قافلے نے وہ چاہتا سی کہ منو اجازت ہو جائے وہ نکلیا باہر جب باہر نکلیا تو دل سے خیال آیا کہ سید عبد القادر جیلانی آپ بڑیاں گلاں کرتے ہیں بڑیاں دعاواں کرتے ہیں آپ کی ولایت کا مشورہ بڑا ہے بغداد شریف کے اندر کہ کیوں نہ میں انہوں کی بارگاہ نہ جاؤں کہ وہ آپ کی خانقاہ سے آپ کی بارگاہ چلا گیا آپ کے کول جب گیا تے عرض کرتا ہے حضور میں ایسے طرح ملک شام جا رہے ہیں ایسا قافلہ مال کا لے کے ادھر واپس ہونا ہے تے حضور دعا فرماؤ اللہ میں کامیابی عطا فرمائے اللہ اکبر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا میں کیا نہ ہوئی فرمایا جا اللہ نے نفع بھی عطا فرمائے گا تے خیر کری کے تو واپس کیا بڑا یہاں کہ ابھی ادھر گل ہو رہی ادھر ہو رہی وہ ہے چلا گیا جب وہ گیا انہیں جا کے ان کی شام کے اندر اپنا مال بیچیا مال بک گیا اور وہ کافی نفع حاصل ہوا وہ کتابوں کے اندر لیا کہ آزاد دینار کا مال بیچیا سب والا انہیں ان کو اور آزاد دینار کا خریدیا کہ اور واپس جڑا ہے نا میں جانے کے لیے تو پہلو خریدا تو پہلو وہ نا اپنے دینار جڑے سن انہیں ایک جگہ پہ رکھے جو بھول گیا انہیں خواب کے اندر ستا تو دیکھا کہ میرا آزاد دینار بھی ڈاکوں نے لوٹ لیا تو منو بھی قتل کر دیا جو وہ دی آنکھ کھلی نا انہیں کیا میں تے زندہ میں خواب سے وہ دوڑیا دوڑتا گیا کہ جو نے آزاد دینار رکھیا تھی اتوں جا کے آزاد دینار گیا اور مال خرید گیا مال خرید کے وہ واپس آ گیا اور خیر و خیریت میں واپس بغداد پہنچ گیا وہ جب آیا نا کہ سوق سلطان سوق کا میرے عربی بازار سوق طیبہ مدینہ پاک کے اندر مارکیٹ ہے جی سوق مکہ سوق مدینہ سوق عربی کا لفظ ہے سوق کا میں نے بازار وہ جب سوق سلطان کے اندر جڑا نا جا رہا ہے تو دل سے سوچتا ہے اللہ اکبر جل شانہ اور بغداد کا قاتل دل کے اندر خیال کرتا ہے کہ میں پہلو اپنے مرشد پاک کی بارگاہ کے اندر جا یا میں غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی العصری و نوتینی پیر پیرا پیر میرا شاہد جینا دی بارگاہ کے اندر جا انہا سوچ رہے ہیں سوق سلطان کے اندر او دے پیر و مرشد حضرت
حماد بن دباب رحمت اللہ تعالیٰ نے دعا گئے کہ وہ ویخ کے فرماندے نے اگر تینوں سمجھ نہیں آئی نہ کتے جا رہا ہے وہ فرماندے نے پہلو عبد القادر جیلانی دی بارگاہ دے اندر جا جو کچھ میں تینوں دسیا ہے تیری قسمت ہو سی تیرے واسطے عبد القادر جیلانی نے 70 واری اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی ہے اور عالم بیداری دے واقعہ نو عالم خواب کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے یار اولیاء اللہ تقدیرہ بدل کر دے اور جاگ جو ہے واقعات کے اندر انہوں عالم بیداری نو خواب کے اندر خواب نو بیداری کے اندر کر دیتے ہیں او بندہ تو نکلیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ میں گیا جب غوث پاک دی بارگاہ میں گیا میرے غوث پاک مسکرائے اور غوث پاک نے فرمایا تیرے پیر و مرشد نے جڑی گل کیتی ہے اور بالکل ہی صحیح گل کیتی ہے اودوں یہ نہیں سب کرتے اب میری ولایت ختم ہو گئی ہے تو نہیں کہ کوئی جناب والے اتنے چلے آؤ وہ بلانے وہ نہیں تھی گل ہوتی اودوں رجک کرتے سر یار سارے کو کام نہیں نہ کہ دوجے کو ہو جائے وہ اللہ احسان دیتی ہوئے میرے غوث پاک نے فرمایا جڑی گل شیخ مسلم بن حماد بن دباس نے کی تھی وہ گل بالکل اسی طرح ہی ہے سونیا تیری قسمت کے اندر ایک بار بھی رکیا جانا تھی تینوں نے قتل کر دینا تھی فرمایا میں اللہ دی بارگاہ وچ 70 مرتبہ دعا کی تھی ہے اللہ نے اس واقعہ نو عالم بیداری تو اٹھا کے عالم خواب کے اندر تبدیل کر دیتا ہے اور اللہ نے تینوں مال بھی عطا کر دیتا ہے تینوں زندگی بھی عطا کر دیتی ہے پھر وہ بھی پیر فرما دے آج نبی اولاد علی دی تے صورت شکل اونا دی اونا بنیا لکھ باپ نہ رہندے تے میل اندر دی جان دی امداد کو نظر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شہد کن یا غوث اولادم شہنشاہ یا غوث اولادم دستگیر اے شہنشاہ تو آدم مدہر رب قدیر یا قطب یا غوث اولادم یا ولی روشن کبیر اے یا شاہ جنا تیرے در کی قسم تیری یاد سے دل بہلاتے ہیں سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین کرو بند کر